تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. اگر پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں تو عزت احترام کے ساتھ بھیجیے. وہ طریقہ یہ نہیں کہ ہر جگہ سے پکڑو. یہ افغانستان اور پاکستان دونوں بھائیوں کی طرح یہ لڑتی بھی ہے لیکن ایک دوسرے سے علیحدہ بھی نہیں ہو سکتی. السلام علیکم ویورز. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے جو آج کل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے ہو جو پاکستان کے کنسرنس تھے، تو یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ اس حوالے سے افغان گورنمنٹ سیریس ایکشنز لے رہی ہے. دونوں طرف کے جو خارجہ وزراء ہیں دونوں ممالک کے، اور اس کے علاوہ جو حکومتی آفیشلز ہیں، ان کی طرف سے بھی کافی امید افزا بیانات سامنے آ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو جو ڈپلومیٹک لیول ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، اس میں بھی بہتری دیکھنے کو آ رہی ہے. آج کل یہ خبر بھی ہے کہ پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز ہیں، ان کے جو پی او آر کارڈ ہے، ان کے ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہے. ان ساری امور پر اور خاص کر افغانستان کے حالات کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں افغان امور کے ماہر، جن کا ایک وسیع تجربہ ہے ملیٹنسی کے حوالے سے، وار آن ٹیرر جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا جاری ہے، طالبانائزیشن کے حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے. ان امور کو کافی عرصے سے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی کور کرتے آ رہے ہیں اور کافی تجربہ رکھتے ہیں ان امور پر. ایک جانا پہچانا نام سمیع یوسفزئی صاحب. سر سمیع صاحب پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سر بہت مہربانی ہے پیر صاحب. سمیع صاحب، جو پہلا سوال ہے میرا، جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ جو یہ امید افزا بیانات سامنے آ رہے ہیں، خاص کر اگر ہم دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کا جو لاسٹ وزٹ ہوا اور اس کے بعد کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. واقعی دونوں ملکوں کے جو حکومتیں ہیں ان کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آ رہی ہے. کوئی سی بی ایمز ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جانب سے دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور وہ کیا سی بی ایمز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر ولایت شاہ صاحب بڑی مہربانی، اور آپ کے یہ جو فورم ہے اس کا افتتاح بھی ہے، اور آپ لوگ سب کو مبارک ہو. تھینک یو جی، شکریہ. دیکھیے، افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک تاریخ بھی ہے، ایک تلخ تاریخ بھی ہے، ایک شیرین تاریخ بھی ہے. اچھی تعلقات بھی رہی ہے، بری تعلقات بھی رہی ہے. اور اس وقت جو افغانستان میں طالبان کا رجیم ہے، میرے خیال میں شاید پاکستان کو حد سے زیادہ امید تھی کہ طالبان کے آنے کے بعد ان کے تعلقات بہتر ہو جائے. ٹھیک. لیکن شاید یہ ایک غلط اسسمنٹ تھا. لیکن طالبان ایک ایسا حکومت ہے، ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی پرابلمز ہے، پالیسیاں بھی ایسا ہے کہ اپنے افغان بھی ان سے خوش نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کا ایک ٹکراؤ کا ماحول ہے، نیبرز کے ساتھ بھی ہے. کبھی کبھی ایران کے ساتھ ان کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ تو ظاہری بات ہے بہت ہی مسائل پر اختلافات بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو تھوڑا سا بہبود آ جاتا ہے روابط میں، تھوڑا سا ڈار صاحب کابل چلا گیا، انہوں نے وزٹ کیا، اور ادھر سے بھی کافی پازیٹیو رسپانس ہو جو پبلک کے سامنے وہ تو آ گئی ہے. لیکن پھر بھی یہ کافی سینسٹیو تعلقات ہیں دونوں ملکوں کی. وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ عناصر ایسے ہے جو اس کو اسپائل کر رہی ہے، اور ظاہر بات ہے وہ عناصر ملیٹنٹ سے ٹی ٹی پی ہے. پاکستان کا یعنی یہ اس میں پاکستان کی کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ یہ اسے پر باور کر رہی ہے. ان کا یقین ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی جو ہے نا، وہاں پر ان کا ایک طالبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، یا ان کو اگنور کر رہے جو بھی ہے. لیکن پھر افغان طالبان کا اپنا ایک موقف ہے کہ وہ انکار تو کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نا کہ اتنی بڑی ملیٹنٹ کے خلاف ہمارا ایک حکومت جو ایک انٹرنیشنل ان کے خلاف آپریشن کرنا، ان کو نکالنا جو ہمارے ساتھی تھے اور ہمارے ساتھ لڑتے تھے، تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے طالبان کا یہ تو نظر ہے کہ ٹھیک ہے یہ مسائل ہے، پہلے سافٹ جو مسائل ہے اس پر آگے جاتے ہیں، بہتری سے بزنس کرتے ہیں، ریفیوجیز کے حوالے سے، ویزے کے حوالے سے. اس کے بعد پھر اس جو ہارڈ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیورٹیز کا وہ ہے.
ہمارے لیے لیکن پرائیورٹی پاکستان کا پرائیورٹی یہی ہے کہ پاکستان پر پریشر بڑھ رہی ہے، اٹیک ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی روز بروز تقریباً کافی پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، پاکستانی سولجر مر رہی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے اچھی شگون بھی نہیں ہے اور اچھی بات بھی نہیں ہے کہ ایک ایٹمی ملک ہے، وہاں پر ریٹ دی گورنمنٹ بڑا کمزور ہے، ٹرائبل ایریا یا جو بھی تھا وہاں سے سٹل ایریا میں پہنچ گئی. تو میرے خیال میں اس وقت یہ کہنا کہ یہ دونوں ملک کے درمیان روابط بہتر ہو گئے شاید وقت سے پہلے، لیکن کچھ عناصر دونوں طرف سے ہے جو یہ اٹیمپٹ کرے کہ یہ آگے جائے بہتر ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے درمیان میں کچھ ایسے حوادث آ جاتے ہیں جو جتنا ہے وہ دوبارہ پیچھے جاتے ہیں، اور اس درمیان میں پھر میڈیا کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، دونوں طرف سے میڈیا کی بھی ایک وار عروج ہوتا ہے. پاکستان کی حکومت بھی میڈیا کے پریشر کے آتا ہے، طالبان تو ویسے بھی افغان جو سینٹیمنٹس ہیں ان کے پریشر میں آتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک لمبا سفر ابھی باقی ہے، اور یہ کہنا کہ سب کچھ نارمل ہو گئی ہے یہ وقت سے پہلی بات. صحیح. پرائیورٹیز کا سمیع صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ جلد سے جلد اور ایک فیصلہ کن کارروائی کرے ٹی ٹی پی کے خلاف، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ افغان گورنمنٹ کی پرائیورٹیز یہ ہے کہ پہلے ریفیوجیز کے حوالے سے یا وہ بھی ایک معاملہ ہے جو بزنس ہو، ٹریڈ ہو، یہ چیزیں ہیں. ایک تو پرائیورٹی کا کافی یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرق ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو ایک پولیس کے ان کے کمانڈر ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ ملا ہیبت اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی بھی جو آپ لوگ ہیں، یعنی افغان ایک ٹریننگ اکیڈمی میں جو ایک وہ اسپیچ کی تھی انہوں نے کہ ملا ہیبت اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ لوگ افغانستان سے باہر جا کے کسی کے خلاف لڑائی نہیں لڑو گے. تو کیا اس لیول پہ بات کا آنا یہ کافی ہے، یا اس پہ آپ کے خیال میں پاکستان مطمئن ہوگا، یا آپ کے خیال میں اس کے علاوہ بھی کوئی کارروائیاں کی ہیں افغان گورنمنٹ نے، لوگوں کو منع کر رہے ہیں جو اب پاکستان کا کنسرن ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے ان طالبان کو جو طالبان کی انتظامی امور میں ہے یا پولیس میں ہے، ان کے خلاف تو وہ کہہ رہے کہ آپ نہیں جا سکتے. باقی آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں جہادیوں کا ایک دور گزرا ہے، کچھ ایسے ملیٹنٹ ہیں ان کو جاب کے کوئی اس میں کوئی مزہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس لڑائی رہے، چاہے ادھر آ جائے ادھر جائے. تو میرے خیال میں ہیبت اللہ نے تو اپنی حد تک یہ کہہ دیا کہ آپ نہ جائیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہیبت اللہ کے جو آرڈر ہے وہ ہر بندہ منوان مانیں گے. پاکستان کو خواہش ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف افغان طالبان حکومت کرے. ان پرنسپل افغان حکومت کی جو عہدیدار ہے وہ بھی اس سے موافق ہے، یعنی ان کا ایک نظر ہے کہ یہاں پہ ایسے عناصر نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان کے لیے مسئلے کھڑے کر رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا استعداد ہے کہ ان کے خلاف ایک دم کارروائی کر سکے. 20 سالوں گزشتہ جب افغانستان میں امریکہ تھا تو پاکستان پر الزام لگ رہا تھا کہ یہاں پر افغان طالبان ہے. پاکستان کی بات ہے اگر ہم ان کے خلاف ہو جاتا ہے تو یہاں پر ملک کے اندر مذہبی عناصر ہے، مذہبی سیاست والے لوگ ہیں، کچھ دوسری جہادی ہے، وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو طالبان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، ہم اس پر چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے نہ جائے، لیکن ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنا شاید ان کے بس کی بات نہیں. 20-25 ہزار ملیٹنٹس کے ساتھ نبرد آزما ہونا ایک خطرناک عمل ہے. درمیان میں اس کے بھی خطرے ہیں کہ شاید اگر اس پر پریشر آ جائے وہ داعش کے ساتھ مل جائے یا کوئی اور انٹی طالبان جو ملیٹنٹ سینٹیمنٹس ہیں ان کے ساتھ ملاپ ہو جائے تو پھر ان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. تو میرے خیال میں طالبان ایک حد تک کر رہی ہے، لیکن اس حد تک بھی نہیں کرے جو طالبان کا پاکستان چاہتا ہے. وہ ظاہری بات ہے ہر حکومت کے اپنی مجبوریت ہے. پاکستان کی مجبوریت یہ ہے کہ وہ چاہتے کہ جلدی مسئلہ حل ہو. افغانستان کہہ رہے کہ نہیں، ہماری بھی اپنی نیشنل انٹرسٹ بھی ہے اور ہم ابھی ایک بہت لمبی لڑائی سے گزرے ہیں. اپنی طالبان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی والے تھے وہ ساری ان کے ساتھ لڑتے تھے، ایک ہی سنگر میں ہوتے تھے، ایک جگہ پہ ہوتے تھے. اب ان کے خلاف اقدامات کرنے سے ان کا جو امیج ہے جو اسلامک نظام کا حکومت کا اس کو بھی شاید متاثر ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ شاید طالبان کے اندر کچھ بڑی لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے اگر وہ ایسا کرے جائے. تو یہ ایک پیشنٹ اور ایک حوصلے کا اور ایک لمبا پالیسی ہے. دونوں طرف سے یہی درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ یعنی کچھ اسپائلر کی وجہ سے جلدی اقدامات نہ کرے. ہاں، یہ جو سمیع صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں حکومتیں کچھ اس جانب جا رہی ہیں کہ اس حوالے سے کوئی میکینزم، کوئی آئندہ کے لیے حکمت عملی، کوئی جوائنٹ ایفرٹ، کوئی کوارڈینیشن
یا صرف یہ ایک وزٹ تھا ہم نے دیکھا اس کے بعد بیانات آ رہے ہیں؟ کوئی حکومتی لیول پر اداروں کے لیول پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی میکینزم بن سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کوآپریشن کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو پالیسیز چیزیں ہیں نا جو دونوں حکومتوں کے لیے ہے. میرے خیال میں طالبان کی مجبوریاں اس چیز میں بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ ہے, اور پاکستان کا تقاضا بہت اوپر ہے کہ یعنی پاکستان کا ڈیمانڈ ہے کہ بس ابھی ختم کرو یہ ہمارے مسائل. تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتا ہے درمیان میں, کچھ ایسے وہ جو لوگ ہیں نا ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو یہ دوبارہ ایک جو تھوڑا سا جو سسٹم آگے بڑھا ہے, ایک بہتری آئی, اس کو دوبارہ وہ بڑے آسانی سے, یعنی مسئلہ یہ ہے کہ تعلقات بڑی مشکل سے آگے بڑھتے ہیں, پھر ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ اس کو کولیپس ہو جاتا ہے, پھر پاکستان کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی سخت بیانات آتے ہیں, پھر افغانستان کے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے. کرنا کیا چاہیے آپ کے خیال میں, کرنا کیا چاہیے دونوں حکومتوں کو؟ میرے خیال میں دونوں حکومتوں اس پر موافق ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں دونوں ملکوں کے لوگوں کے لیے بھی, حکومتوں کے لیے بھی, عوام کے لیے اچھی نہیں ہے. اس پہ دونوں متفق ہیں. یہ بیانات کی حد تک ہم دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں سمجھنا چاہیے پاکستان میں بھی کچھ ایلیمنٹس ہے جو جہادی ایلیمنٹس ہے, یا سابقہ مجاہدین ایلیمنٹس ہے, کشمیری ہے, یا مذہبی ایلیمنٹس ہے, مولانا فضل الرحمان وغیرہ. یہ لوگ ان لوگوں کی زبان کو بھی جانتا ہے, ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی, ان کے لیے احترام بھی ہے, تو ان لوگوں کو بھی فریکوینٹلی ان کو موقع دینا چاہیے. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزٹ کیا, اس کے بعد تقی عثمانی صاحب نے وزٹ کیا, پھر اس کا یہ نہیں کہ فضل الرحمان چلا گیا واپس آ کے سب کچھ ٹھیک ہو گیا, نہیں, ان کو ان کے بات کو سننا چاہیے تھا. ان کی بھی کوئی نقطہ نظر ہوتے ہیں, ان کے بھی کچھ سفارشات ہوتے ہیں, تو اس کو اگر آگے بڑھایا جائے, کچھ ایسے سافٹ ایلیمنٹس جو دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, کلچر وائز بھی, زبان کی طرف سے بھی, تو اس کے بعد شاید کچھ ہو جائے. کہ ان کو طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑا ریجڈ ٹائپ لوگ ہیں نا, ان کو سیاسی شعور بہت کم ہے. انہوں نے ملٹریلی قبضہ کیا ہے اور ہر چیز کو اسی پوائنٹ آف ویو, انہیں سارا زندگی امریکن بامبنگ کے نیچے گزارا ہے یا پاکستان میں چھپ کر گزارا ہے. ان میں ایک احساس کمتری بھی ہے, احساس محرومیت بھی ہے, وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو تو ان کا علم بہت انگیجمنٹ ہوتی ہے, پولیٹیکل تو آپ کو یہ ہونا کہ یہ نارمل حکومت نہیں ہے. پاکستان کو اگر افغانستان سے ڈیل کرنا ہے یا ان سے بات کرنی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر ایک اب نارمل, بالکل, اور آپ ہے ایک نارمل. ٹھیک, تو جب آپ اب نارمل اور نارمل کے درمیان رابطہ ہو تو پھر آپ کی بھی اپنی مجبوریت ہے کہ کس طرح اس کو ڈیل کرے. ٹھیک, تو میرے خیال میں پاکستان یہ سمجھنا چاہیے. جو آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کیا یا اور اس طرح کے لوگ ہیں خاص کر پاکستان میں, تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی اور یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم دیکھتے آ رہے تھے کرزئی کے دور میں, پھر اشرف غنی صاحب کا جو دور حکومت تھا, ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ کرزئی پاکستان میں جب پریزیڈنٹ زرداری عہد لے رہے تھے تو ساتھ میں بٹھایا تھا پریزیڈنٹ کرزئی کو. پھر ان دو ادوار میں ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ کرزئی اور اشرف غنی کے ادوار میں کہ وہاں پہ بھی ایک باقاعدہ اولسی جرگہ, پارلیمنٹ, ایک ڈیلیگیشن, پلاوے, یہ آتے جاتے تھے. میڈیا کے لوگوں کا ایک آنا جانا, انٹریکشن کا سلسلہ تھا, انٹریکشن کا پبلک لیول پر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب روابط میں تھوڑا سا مسائل ہو جاتے تھے تو پاکستان حکومت کے بجائے افغانی پالیٹیشین سے بات کرتے تھے, ویزا رجیم آسان کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. بالکل, اب تو وہاں پر پھر اس حکومتوں کے ساتھ بھی وہ مسنگ ہے, وہ چیز اب ہے ہی نہیں. تو وہاں پر ایک پولیٹیکل فورس تو ہے نہیں. حکومت میں کرزئی جتنا وہ شاید سخت بیانات دیتے, دوسرے دن ایسے بیانات دیتے جس طرح وہ پاکستان کے لیے بڑے نرم رویہ رکھتے تھے, تو وہ پالیٹکس تھے. وہ پالیٹکس کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا آسان تھا. شاید پاکستان کو یہی مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نہیں یہ کرزئی وغیرہ اشرف غنی صاحب وہ سخت تھے. ٹھیک ہے, ایک بات تو ان کے بھی درد ہوتے تھے, ان کے بھی خواہشات تھے, ان کے بھی, جس طرح آج پاکستان کمپلینٹ کرے ٹی ٹی پی کے بارے میں, 20 سال سے اشرف غنی, کرزئی اور امریکہ یہی کمپلینٹ پاکستان سے ٹی ٹی اے کے بارے میں کر رہے تھے, تو ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا. لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو بات ہے نا, میرے خیال میں یہ طالبان کے لیے ایک مذہبی مسئلہ ہے, پاکستان کے لیے ایک ملٹری اور سیاسی مسئلہ ہے. تو اس میں یہ مذہبی جو ٹچ ہے پاکستان میں, جو لوگوں کا افغانستان میں ساری جو پاکستانی مدارس سے ان کے یہ استاذ ہے, تو ان کو فریکوینٹلی وہاں پر بھیجنا چاہیے. کندہار کے لیے, کندہار سے روابط بہتر کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس وقت کابل کے ساتھ تو پاکستان کی ریلیشن اچھی ہے, لیکن طالبان کا جو سینٹر آف کمانڈ ہے, جو پالیسیز ہے, وہ کندہار بناتے ہیں. اچھا, اور بدقسمتی سے ابھی تک کوئی پاکستانی ملا ہیبت اللہ سے نہیں ملا. ٹھیک, یہ بھی ایک
شاید اگر وہ جو ایک بات ہو رہے تھے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، لیکن اوپن لیکن میرے خیال میں اگر تسلسل دیا جائے، ان لوگوں کو موقع دیا جائے. تو پاکستان اگر انگیج کر رہا ہے سمیع صاحب، تو پاکستان افغانستان میں اگر ملا ہیبت اللہ کو ڈائریکٹ انگیج نہیں کر رہا تو کن کو انگیج کر رہا ہے؟ وہ جو کابل میں جو سیٹ اپ ہے نا، تو کابل میں تو وہ ہیبت اللہ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے آگے. اچھا ہاں، یہ اہم ہے نا کہ آپ خود ایکسپلین کریں. اگر کسی دوسرے کی بابت ایکسپلین کر رہے ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں افغانستان کا کوئی منسٹر نرم بھی بولتا ہے تو وہ پریشر میں آ جاتا ہے. افغانستان میں پریشر میں آ جاتا ہے، پپٹ ہے پاکستان کے متقی صاحب پاکستان سے پیسے لے رہے، ویزے لے رہے، تو وہ بھی اگر آگے پاکستان کے بارے میں نرم بات کرتے ہیں کیبنٹ کے اندر یا ہیبت اللہ کے سامنے، تو پھر ان کو بھی اچھا، تو یہ آپ ان کے ساتھ اسی وجہ سے. تو میرے خیال میں وہاں پر ایک اگر ڈائریکٹ اپروچ کو بہتر کیا جائے ہیبت اللہ کے ساتھ، ہیبت اللہ کے ساتھ اتھارٹی بھی ہے. اگر وہ چاہے، میرے خیال میں ٹی پی کو ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو ڈسمس بھی کر سکتے ہیں، ڈسارم بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو ڈائریکٹ ان کی جہاد کا جو فتویٰ ہے اس کو بھی. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نا کہ مت جائے. جی لیکن بس صرف مت جائے سے کام نہیں ہوگا نا. مت جائے کدھر مت جائے، کہاں کا مت جائے. تو یہ ہے کہ لیکن سمیع صاحب یہ اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پھر جو طالبان رجیم ہے، جو پاکستان کے حوالے سے ایک فیصلہ ہونا ہے یا فیصلے ہونے یا پالیسی، اس میں پھر وہاں پہ یکسوئی نہیں ہے. وہاں پہ ظاہری بات ہے دوسری مسائل پر بھی نہیں ہے. مثلا کابل میں جو کیبنٹ ہے 90% کیبنٹ چاہتے ہیں کہ کل سے خواتین کا اسکول کھولے. بالکل، ہاں، اس پہ بھی ڈفرینس ہے. اور اس کے علاوہ اس دوسری مسائل بھی ہے، تعلیم کے بارے میں بھی ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ کے بارے میں، دوسروں کو اپنے حکومت میں جگہ. لیکن قندھار میں نہیں ہے. ٹھیک، وہاں پر ایک نرم رویہ ہے، کابل کے منسٹرز میں کیبنٹ میں وہاں پہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ اس وقت رولنگ کونسل ہے، جو سینٹرل جو پاور جو ان کے پاس ہے، وہ ہیبت اللہ ہے، اور ان کو سب کو وہ ویٹو بھی کر رہے ہیں، بلڈوز بھی کر رہی ہے. یعنی آپ کے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ قندھار کے ساتھ میرے خیال میں وہاں بھی اپروچ کرنا چاہیے. اور مولانا صاحب نے تھوڑا سا انیشیٹو کر دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ بھی، لیکن اس کے بعد مولانا کی بھی کسی نے بات نہیں سنی. ان کی ظاہری بات، ان کی بھی سفارشات تھے، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ مولانا اس ملک کا ایک بہت بڑے لیڈر ہے، اور بڑی مذہبی لوگوں کو اگر وہ اپنی پارٹی میں نہیں رکھتے تھے شاید یہ سارے ملیٹنٹ بن جاتے. انہوں نے بہت سے لوگوں کو ملیٹنسی کے بجائے مدرسہ دکھا دیا، پیسفل زندگی دکھایا، پولیٹیکل سٹرگل دکھایا، اور اپنی خود کو مثال بنا دیا. تو میرے خیال میں ان کو اسپیس دینا چاہیے. یہ طالبان کے ساتھ اگر وہ اتنی تنگ نظر ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی بغیر داڑھی والے بھی جائے تو ان کو عجیب نظر سے دیکھتے ہیں. اور پھر سادہ اتنے اگر کوئی داڑھی والا جائے تو ان کو بڑے اپنی طریقے سے ڈیل کرتے کہ دیکھنا یہ تو یہ کوالٹیز ہیں. بالکل، تو یہ ہے کہ ان سب کو، یہ افغانستان اور پاکستان دونوں بھائیوں کی طرح ہی ہے، کزن کی طرح. یہ لڑتی بھی ہے لیکن ایک دوسرے سے علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک، یہ ایک حقیقت ہے. وہ دو پاکستانی تبدیل نہیں ہو سکتے. ایک افغان اور پاکستانی 1 گھنٹے کے لیے بڑی سخت ڈسکشن بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں چلو کانائی کا ٹھکانا ہے. تو اس طرح کی ایک مجبوریت بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ملینز افغان ریفیوجیز کو جگہ دی. اور یہ 45 سالوں میں اگر دنیا کے کسی سیولائز ملک میں بھی اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجیز جائے تو ان کے لوکلز اور ان کے درمیان مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن افغانی اور پاکستانیوں کے درمیان میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہو، یا کوئی بڑا ڈسپیوٹ ہو گیا ہو، یا کوئی لڑائی ہو گئی ہو. اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بالکل، اور ڈیکیڈز ہو گئے یہاں پہ ایسی جنریشنز ہے کہ جو افغانوں کی یہاں پہ پیدا ہوئی اور یہاں پہ وہ پلے بڑے 30 40 وہ تو ظاہر بات ہے، سب کو پتہ ہے. یہ جو سمیع صاحب افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے، تو یہ اب سننے میں آ رہا ہے، بلکہ جو لوگ افغانستان ریسنٹ گئے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ریفیوجیز کے حوالے سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو افغان ریفیوجیز یہاں سے جاتے ہیں کابل میں اور علاقوں میں، تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے برے حالات میں. افغان گورنمنٹ کی اس طرح سے کوئی اس طرح کی ریسورسز نہیں ہے، کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، بہت بڑے بنیادی ضروریات بھی نہیں ہے. مطلب جس طرح سے کم از کم وہ ادھر زندگی گزار رہے تھے تو وہاں پہ وہ بڑی بدتر زندگی گزار رہے جو پاکستان میں ان کی ایک زندگی تھی. تو یہ افغان گورنمنٹ
آپ کے خیال میں واقعی اس طرح ہے، یہ امپریشن صحیح ہے؟ دیکھیں نا، ایک بندے اگر 45 سال ایک ملک میں گزارے، 2-3 جنریشن آ جاتا ہے، ظاہر بات ہے اگر وہ ایک دم شفٹ ہو جاتا ہے ایک نئی ماحول میں، وہ بھی طالبان کی طرف، اگر اسلام آباد یا پشاور سے ادھر پشاور میں جدھر سے بھی جائے نا تو ایک نیا، تو طالبان ویسے بھی طالبان کے اندر آپ موبائل اگر استعمال کرتے تو آپ ٹویٹر پہ کسی کو اگر کوئی طالبان کے خلاف لکھے کوئی لائک اور ڈس لائک نہیں دے سکتے، آپ کا جو آزادی ہے وہ سلب ہو جاتا ہے، آپ بات نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ اکنامکلی بھی لوگ بھاگ رہی ہے، اس لیے کہ کوئی پاکستان طالبان کا ایک کمزور حکومت ہے، ہم اس پر یہ نہیں ڈالیں گے کہ وہ کیوں ہر ایک کو سپورٹ نہیں دے سکتے، لیکن ان کے پاس کچھ ہے، لمیٹڈ ریسورسز ہے، وہ بہت کم ریسورسز ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ چلے گئے ہیں وہ سٹارٹ میں تو 1-2 مہینے پھر کہتے ہیں، پھر افغان جو ہے نا بڑے تگڑے لوگ ہیں، اپنے خود کو ہر طرح حالات میں وہ اپنے خود کو ایک سروائیول کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں جو لوگ چلے گئے یہ 2-3 مہینے تو تھوڑا سا شکایت کرتے پھر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو پالیسی ہے کیا کہیں گے آپ، کس طرح؟ میرے خیال میں پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اس میں بھی تضادات ہیں، وہ نہ تو کمپلیٹلی ان کو نکال دیتے ہیں، پھر اس ریفیوجیز کو ایز اے پولیٹیکل ٹولز استعمال کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ حالات بہت اچھی تھی، لیکن پھر بھی پاکستانی ریفیوجیز پر بہت پریشر نہیں ڈالا۔ وجہ یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ حکومتوں کے ساتھ اگر حالات خراب ہو جاتے تھے تو ایز اے ٹولز ریفیوجیز بھی آ جاتے تھے، پھر افغانستان میں پارلیمنٹ ہوتا تھا، وہ آواز نکالتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہوا، پاکستان کے ساتھ حالات بہتر ہونا چاہیے۔ اب تو افغانستان میں نہ پارلیمنٹ ہے، نہ میڈیا ہے، نہ افغانوں کا کوئی غمخوار ہے۔ اگر یہ افغان مہاجرین کو ہر ایک کو ہاتھ باندھ کر بھی افغانستان بھیج دے طالبان کے لیے، اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے بھیج دو، صحیح، لیکن نقصان پاکستان کا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت ویسے بھی افغان ناراض ہے پاکستان سے۔ اچھا، اس سے اور بھی برا امپریشن، ایک جو سافٹ امیج جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے ایک رہ گئے، وہ ریفیوجیز تھے، اور یہ انسانی مسئلہ ہے۔ اور یہ آپ کی بات جو ہماری خود بھی جو تھوڑی بہت انٹریکشن ہوئی ہے میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے، میرا خیال نہیں ہے کہ مہاجرین کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں، ٹھیک ہے اب کچھ لوگ بہت سخت بیانات دیتے ہیں، وہ ایک افغانوں کے خلاف ایک قسم کا جو ظاہر بات ہے ایک اینٹی افغان سینٹیمنٹس بھی بڑھ رہی ہے، وہ حقیقت نہیں، میڈیا کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بیاناتوں کی وجہ سے۔ تو افغان مہاجرین کو نکالنا پاکستان کے لیے آسان ہے، وہ نکال بھی سکتے ہیں، لیکن اس نکالنے سے پاکستان کو نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ نے بات کی جو خود ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ افغانستان میں ایسے لوگ جو پاکستان میں ایز اے ریفیوجی زندگی گزار کے پھر وہاں پہ گئے، ان کا ایک علیحدہ سے امپریشن ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں، جو بالکل بھی نہیں آئے ان کا ایک علیحدہ سے وہ بالکل، وہ آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کئی پاکستانی حکومتوں نے یہ مانا ہے کہ افغان ریفیوجیز کوئی زیادہ اس میں زیادہ تر انوالو نہیں ہے جو کرمنل ایکٹیویٹیز یا اس طرح کے۔ میں ابھی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ میں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، مثلاً ٹھیک ہے لندن میں کچھ لوگ پاکستان کے خلاف 10-15 افغان آ کر مظاہرہ کرتے، لیکن آج افغان برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہو، اگر وہ پاکستان ویزے کے لیے اپلائی کرے تو ان کا پلیس آف برتھ افغانستان ان کو ویزا نہیں دیتے، چاہے برٹش پاسپورٹ پہ ہو چاہے افغان پر۔ یہ ایک ریسزم میں آتا ہے نا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، 3 ملین لوگ ہیں، ان کا کوئی باپ ادھر ہے، کوئی کا بیٹا ادھر ہے، کوئی کا فیملی ادھر ہے، تو اس طرح کے بلاکٹ کرنا سے میرے خیال میں پاکستان کا امیج بہتر نہیں ہوگا، اور پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو انسانی مسائل ہے اس کو پالیٹکس سے دور رکھے۔ اگر آپ تینوں کو آپ افغان طالبان پہ جتنا بھی پریشر ڈالیں ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک لت مارو بھیج دو، اس لیے کہ وہ اپنے ملک پہ اپنے افغانوں پہ کوئی خاص رحم نہیں کرتے۔ لیکن سبھی صاحب ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلی حکومتوں کا تھا، لیکن اس حکومت میں یا پچھلے کچھ عرصے سے پھر یہ کنسرن پاکستان کا تھا کہ ٹیررزم کے واقعات پاکستان کی حکومت کا تھا کہ کچھ ایسے ریفیوجیز تھے کہ مطلب یہ کہ ان کی یا سپورٹ حاصل تھی یا کوئی ایک الزام یہ پاکستان کی طرف سے لگتا تھا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے کام کریں گے تو پھر مسئلہ بنے گا پاکستان کے لیے، تو یہ اس طرح کے واقعات سامنے نہیں، میرے خیال میں یہ 1-2 واقعات تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی منظم یا افغان مہاجرین کا پاکستان کے خلاف کچھ اس طرح اپروچ نہیں، وہ اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزارا ہے، کیمپوں میں کہتے ہیں زیادہ تر غریب لوگ ہیں، انٹیو کی بٹیوں میں کام کرتے ہیں یا کوئی غریبی کرتے ہیں، ان کا پالیٹکس سے کوئی انٹرسٹ ہے نہیں، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر میں کچھ لوگ جو ہے نا
ٹھیک وہ بڑی انٹی افغان سینٹیمنٹس کی بات کرتے ہیں نا، ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں جو کہ نہیں ہونی جو چاہیے. نہیں. اب یہ ہے کہ اس طرح بیانات دینے سے لوگوں کے درمیان اشتعال پایا جاتا ہے. میں نے کبھی بھی پاکستان میں افغانوں کے خلاف جو مخالفت ہے جو آج کل ہے وہ اس سے پہلے ہے. حالانکہ کوئی مہاجروں کے کوئی چیز یعنی اس کے بیانیے میں یا اس کے جو باتیں کرتے اس میں کوئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایک اشتعال ہے پاکستان. یہ وجہ ہے کہ لوگ جس طرح پہلے کرتے تھے نا کہ یہ مہاجر کو بس نکال دو، مہاجر نکل جائیں گے پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر ریفیوجیز رہے آپ کے پاس کچھ لیوریجز بھی ہوں گے، آپ دنیا کو بھی بتا سکتے دیکھیں نا ہم افغانوں کے خلاف نہیں، اگر خلاف ہوتے تو اتنے مہاجر کو کیوں رکھتے. ایک سافٹ امیج ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ سافٹ امیج ہے، وہ اگر جائے تو پھر تو یہ ساری مسائل پھر وہ دشمنی کی حد تک جا سکتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. اگر پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں تو عزت احترام کے ساتھ بھیجیں. وہ طریقہ یہ نہیں کہ ہر جگہ سے پکڑو. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو 6 مہینے دے دیں، ہر ضلع کا انتظام کریں کہ اس ضلع میں جو ریفیوجیز ہے وہ اس ٹائم پہ جائے، اس ضلع کا اس ٹائم پہ جائے. میرے خیال میں اگر واقعاً پاکستان چاہے افغان مہاجر جا رہی ہے، لیکن یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن ایکسٹینشن دیتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں، پھر درمیان میں کچھ ہو جاتا ہے پھر بری طرح ان کو پکڑتے ہیں، تورخم بھجوا دیتے ہیں، پھر اس کے فوٹیجز آتے ہیں. ظاہری بات ہے اس طرح انسانی مسائلوں کے ساتھ لوگوں کا بڑا ایک سینسٹیو کنیکشن ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایک بڑا اینٹی پاکستان جو نیریٹو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب بھیجنا ہے تو احترام کے ساتھ بھیجو، ایک ڈیڈ لائن کے پاس بھیجو، ایک انصاف والا ڈیڈ لائن کے ساتھ مرحلہ وار بھیجو. کسی ضلع کا انتخاب کرو، راستے میں ان کو گڈ ول دے دو. تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے دے دو، اگر نہیں ہے وہ UNHCR والا دے دیں گے. لیکن ایک دم یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 ملین لوگوں کو ایک دن میں بھیجیں. صحیح. بہت شکریہ سمیع صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ویورز، آپ نے سمیع یوسفزئی صاحب کی باتیں سنی. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.